بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام فرقان قریشی ہے اور آج آپ سیرت النبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 9th ایپیسوڈ دیکھنے والے ہیں۔ آج کی تقریباً ساری قسط کے اندر میں آپ کو کچھ چھوٹے چھوٹے واقعات سنانے والا ہوں، ایسے واقعات کے جو بعثت کے بعد یعنی نبی علیہ السلام پر پہلی وحی اترنے کے بعد پیش آئے تھے، اور یہ وہ دن تھے کہ جب اسلام کو دنیا میں چند لوگوں کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تو نبی علیہ السلام پر ایمان لا چکی تھیں، لیکن نبی علیہ السلام کے چچا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بیٹے تھے، علی ابن ابی طالب، اور قدیم کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ علی ابن ابی طالب کی پرورش نبی علیہ السلام بذات خود کر رہے تھے کہ ایک دن جب علی ابن ابی طالب 8 یا 10 سال کے تھے تو ایک دن وہ نبی علیہ السلام کے گھر آئے تو دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو انہوں نے بڑا حیران ہو کر پوچھا کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس پر رسول اللہ نے انہیں ایکسپلین کیا کہ علی، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ سچے رب کی عبادت ہے، اور جو لوگ بتوں کی عبادت کر رہے ہیں وہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں۔ علی یہ سب سنتے رہے اور بولے کہ آج سے پہلے میں نے کبھی ایسی بات نہیں سنی، پہلے میں اپنے والد سے پوچھ لوں اور پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو جب وہ جانے لگے تو نبی علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ علی، اگر تم اس بات کو ابھی قبول نہیں بھی کر رہے تو بھی کم سے کم سب کے سامنے اس کا اظہار ابھی مت کرنا، لیکن صرف ایک دن، ابھی پورا ایک دن بھی نہیں گزرا تھا کہ علی ابن ابی طالب دوبارہ نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے اور بولے کہ کل آپ نے مجھے کیا بتایا تھا؟ اور نبی علیہ السلام نے جواب دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت اپنا سر جھکا دیا کہ میں آپ کی کہی ہوئی بات پر ایمان لاتا ہوں۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ عراق کے ایک تاجر مکہ آئے ہوئے تھے اور کعبہ کے پاس انہوں نے بالکل یہ ایک نئی سی بات ہوتے دیکھی، اور واپس جا کر پھر اپنے گھر والوں کو بتائی کہ جن کے ذریعے بہت بعد میں یہ واقعہ پھر کتابوں میں ریکارڈ ہوا۔ عفیف بتاتے ہیں کہ میرے والد نے اپنے دادا سے سنا کہ جو کہا کرتے تھے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا ہے۔ میں کوفہ کا ایک تاجر تھا اور ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ کی طرف گیا اور وہاں اپنے دوست عباس یعنی نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا، تو دیکھا کہ ایک صاحب آئے اور انہوں نے کعبہ کے قریب عبادت کرنا شروع کر دی۔ آف کورس عفیف کے پردادا نے نماز کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن جو انہوں نے ڈسکرائب کیا اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک تو وہ نبی علیہ السلام تھے اور دوسرا اس وقت وہ وہاں نماز پڑھنے آئے تھے۔ کہتے ہیں کہ ابھی میں انہیں دیکھ ہی رہا تھا کہ ایک خاتون آئی اور وہ بھی ان کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گئیں۔ پھر ایک نوعمر لڑکا آیا اور وہ بھی اس جوان آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے لگ گیا۔ تو میں حیران ہو کر عباس سے پوچھا کہ عباس یہ کون ہے؟ تو عباس نے بتایا کہ یہ میرے بھتیجی ہیں محمد، اور یہ نوعمر لڑکا بھی میرے بھائی کا بیٹا ہے علی۔ تو میں نے پوچھا کہ ہاں لیکن یہ کر کیا رہے ہیں؟ تو عباس بولے کہ یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن محمد کا کہنا ہے کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نبی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ خاتون یہ کون ہے؟ عباس بولے کہ یہ ان کی بیوی ہیں خدیجہ، اور محمد اور علی کی طرح خدیجہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ زمین و آسمان اور تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور ہر انسان کو صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ عفیف بتاتے ہیں کہ میرے پردادا اس واقعے کو یاد کر کے بہت رویا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ کاش میں نے اسی دن اسلام قبول کر لیا ہوتا کہ جس دن پہلی مرتبہ میں نے محمد کو کعبہ میں دیکھا تھا۔ شروع کے اس عرصے میں چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوتی رہیں، مثلا سورہ تکویر وغیرہ، کہ جن کی آیات کا اختتام ایک جیسے الفاظ پر ہوتا ہے، اور یہ بڑی ہی پاورفل اور دل کو ہلا کر رکھ دینے والی صورتیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام مکمل سیکریسی میں تھا، نہیں، بلکہ قریش کو نبی علیہ السلام کی نبوت کی خبر ہو چکی تھی، اور انہیں یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ نبی علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، لیکن ابھی اس سب کو قریش اگنور کر رہے تھے کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ شاید یہ بس غور و فکر کرنے والے لوگوں کا ایک گروپ ہے، ایک کمیونٹی ہے کہ جو اکٹھے ہو کر وحدانیت اور الوہیت جیسے ٹاپکس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔
لیکن اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کے لیے کوئی اور ہی پلان بنا کر رکھا ہوا تھا۔ ایک رات مکہ میں ایک اور صاحب نے ایک خواب دیکھا۔ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک بہت بڑی آگ کے کنارے کھڑا ہوں کہ جس کا ڈھونڈنے سے بھی کنارہ نظر نہیں آ رہا، اور میرے والد ایک طرف میرے پیچھے کو کھڑے مجھے آگ میں دھکے دے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف محمد، جنہیں میں نے مکہ میں کئی بار دیکھا ہے، وہ میرے پیچھے کھڑے مجھے واپس باہر نکالنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خالد ابن سعید ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، کہتے ہیں کہ فوراً سے میری آنکھ کھل گئی اور میرا پورا جسم پسینے میں شرابور ہوا تھا۔ صبح ہوتے ہی میں بھاگا بھاگا محمد کے گھر گیا اور ان سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ تو نبی علیہ السلام نے انہیں اللہ اور اللہ کے رسول اور جنت اور جہنم کے متعلق بتایا، جس پر خالد نے انہیں پھر اپنا خواب سنایا اور اسی وقت بولے کہ آج سے پھر میں بھی آپ کے پیغام پر ایمان لاتا ہوں۔ خالد ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا، اور کہتے ہیں کہ جب میں واپس اپنے گھر گیا اور والد کو یہ ساری بات بتائی تو والد نے اپنے عصا کو اتنی زور سے میرے سر میں مارا کہ وہ عصا ہی 2 ٹکڑے ہو گیا، اور بولے کہ آج کے بعد میرے گھر میں تیرے لیے کوئی کھانا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ جس رب نے مجھے راستہ دکھایا ہے وہی رب مجھے کھانا بھی دے گا، اور یہ کہہ کر میں گھر سے باہر نکل آیا، اور پھر ساری زندگی میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہا، اور خدا کی قسم کہ میرے رب نے کبھی مجھے بھوکا نہیں سونے دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ میں آپ کو تھوڑا آگے چل کر اور بالکل علیحدہ سے سناؤں گا، لیکن اس طرح کے بڑھتے ہوئے واقعات اور نبی علیہ السلام کا یقین کرنے والوں کی تعداد میں اضافے نے اب قریش کو تھوڑا تھوڑا پریشان کرنا شروع کر دیا تھا۔ لہٰذا انہوں نے ایک پلان بنایا کہ جو بھی شخص باہر سے آئے اسے نبی علیہ السلام کے متعلق کہہ دو کہ سنو، فلاں نامی شخص سے بچ کر رہنا، معاذ اللہ وہ ایک جادوگر ہیں، اگر تم نے ان کی بات سن لی تو اپنے گھر والوں سے جدا ہو جاؤ گے۔ جب بھی آپ کفار کی کسی ایسی بات کو کوٹ کریں تو ایسے موقع پر فارسی کا ایک جملہ کہا جاتا ہے، نقل کفر کفر نباشد، یعنی میں صرف کوٹ کر رہا ہوں، جبکہ اس کفر کی اصل رسپانسبلٹی اس کافر کے سر کے اوپر ہے۔ اور حالانکہ اس سیریز کے اندر میں تو بہت محتاط ہو کر بہت سنبھل کر آپ کو واقعات سنا رہا ہوں، لیکن سچ کہوں تو کفار مکہ نے ایسی ایسی باتیں کہہ کر نبی علیہ السلام کو تکلیف دی تھی کہ انہیں برداشت کرنا صرف ایک نبی کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ واقعات سنانا ضروری بھی ہے تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے کہ ہماری آخرت کی خاطر نبی علیہ السلام نے کیا کیا تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ بہرحال کفار نے یہ پلان بنا لیا کہ آج کے بعد جو بھی مکہ آئے گا ہم اسے کہہ دیں گے کہ سنو، محمد نامی صاحب سے بچ کر رہنا۔ اسی طرح ایک دن عرب کی ایک ایلیٹ فیملی کے شاعر طفیل ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ آئے، اور مکہ والوں نے انہیں اتنا ڈرایا، اتنا سمجھایا کہ طفیل بتاتے ہیں کہ میں نے کانوں میں روئی تک ڈال لی کہ معاذ اللہ محمد کی کوئی بات کہیں غلطی سے بھی میرے کانوں میں نہ پڑ جائے۔ اور ایک دن کہ جب میں کعبہ میں عبادت کر رہا تھا تو دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت اور نیک دکھائی دینے والی شخصیت کعبہ کے قریب کھڑی کچھ پڑھ رہی ہے۔ میں نے اپنے کانوں سے روئی کو ہلکا سا نکالا، ان کا کلام سنا، اور دل ہی دل میں سوچا کہ یہ تو بڑا ہی کوئی خوبصورت کلام ہے، اور پھر خود کو ملامت کی کہ طفیل تم اتنے بڑے شاعر ہو کر بھی ڈر رہے ہو، کم سے کم سن تو لو، اگر جواب دینا ہوا تو جواب بھی دے دینا، ورنہ دوبارہ روئی اپنے کانوں میں ڈال لینا۔ لہٰذا میں خاموشی سے ان کی باتیں سنتا چلا گیا، یہاں تک کہ میں اس کلام کا جواب دینا بھی بھول گیا۔ محمد وہاں سے چلے گئے، لیکن میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا، انہیں روکا، انہیں ساری بات بتائی اور کہا کہ محمد میں بھی آپ کے اس کلام پر ایمان لاتا ہوں، کیونکہ یہ کلام کسی انسان کا لکھا ہوا نہیں ہو سکتا۔ طفیل ابن عمرو اور انہی جیسے کچھ اور سگنیفیکنٹ لوگوں کو اسلام میں داخل ہوتا دیکھ کر اب قریش تھوڑے ایگریسو ہونا شروع ہو گئے، اور اگر آپ غور سے مکہ والوں کا رویہ سٹڈی کریں تو آپ دیکھیں گے کہ مکہ والے 4 قسم کے لوگوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ پہلی قسم ان لوگوں کی تھی کہ جو پیور مخالفت میں اتر آئے تھے، جنہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ چاہے دنیا 2 ہو جائے لیکن ہم نے تو ان کی بس مخالفت کرنی ہے۔
دوسری قسم ان لوگوں کی تھی کہ جو تھے تو کافر لیکن سوچ سمجھ اور شعور رکھنے والے لوگ تھے، اور کبھی کبھار ان کا دل چاہتا تھا کہ نبی علیہ السلام کی بات سنیں، لیکن پہلی قسم کے لوگ انہیں کہہ سن کر دوبارہ اپنے ساتھ واپس ملا لیا کرتے تھے۔ تیسری قسم وہ کہ جو نبی علیہ السلام کو ایک طویل عرصے سے جانتے تھے، والد حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوست تھے، نبی علیہ السلام کی خیریت چاہتے تھے، اور ان میں کئی لوگ بعد میں ایمان بھی لے آئے تھے۔ اور چوتھی قسم ان لوگوں کی کہ جو نہ صرف ایمان لائے تھے بلکہ نبی علیہ السلام سے اتنی محبت دکھائی کہ تاریخ میں آگے چل کر سابقون الاولون کا ٹائٹل پایا۔ جو پہلی قسم کے لوگ تھے یعنی ہر صورت اختلاف رکھنے والے، ان میں سے ایک نام مکہ کے ایک بہت بڑے سردار عمرو ابن حشام کا تھا کہ جسے بعد میں اور آپ ابو جہل کے نام سے جانتے ہیں۔ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے محمد کا نام تو بہت سن رکھا تھا لیکن کبھی انہیں دیکھا نہیں تھا، تو ایک دن میں ابو جہل کے ساتھ مکہ کی گلیوں میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ سامنے سے اچانک محمد آ گئے، اور میں نے انہیں ابو جہل کے مخاطب کرنے سے پہچانا۔ ابھی میں محمد کو غور سے دیکھ ہی رہا تھا کہ انہوں نے ابو جہل کو کہا کہ ابو الحکم آؤ میں تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ابو الحکم ابو جہل کا ٹائٹل تھا، اور ابھی میں بتاتا بھی ہوں کہ کیوں، لیکن ابو جہل پلٹ کر بولا کہ کیا تم ہمارے خداؤں کو برا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ تم یہی چاہتے ہو نا کہ میں گواہی دے دوں کہ تم نے مجھ تک اپنا پیغام پہنچا دیا، تو چلو ٹھیک ہے، آج میں یہ گواہی دینے کو بھی تیار ہوں کہ تم نے اپنا پیغام پہنچا دیا، لیکن پھر بھی میں تمہیں جھٹلاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ مغیرہ بتاتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جہالت سے بھری ہوئی یہ گفتگو اور یہ انداز دیکھ کر واپس چلے گئے، جبکہ ابو جہل میری طرف مڑا اور بولا مغیرہ میں جانتا ہوں یہ شخص بالکل سچ بول رہا ہے، لیکن یہ بات میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ ایک نبی میرے علاوہ کسی اور خاندان میں پیدا ہو جائے۔ یہ ایکچول ریزن تھا ابو جہل کی مخالفت کا، حسد اور جیلسی کہ نبوت میرے خاندان میں کیوں نہیں آئی۔ بہرحال ساری زندگی وہ نبی علیہ السلام کی مخالفت کرتا رہا، صرف اور صرف حسد کی وجہ سے، اور نہ صرف خود بلکہ اس نے کچھ دوسری قسم کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ گھسیٹ لیا تھا۔ دوسری قسم یعنی وہ لوگ کہ جو نبی علیہ السلام کی بات پھر بھی سن لیا کرتے تھے۔ مثلا مکہ کا ایک اور سردار تھا ولید ابن مغیرہ۔ ایک مرتبہ حج کا سیزن آیا تو سرداروں نے باہم ایک میٹنگ کی اور ایک دوسرے سے کہا کہ سنو، حج کا موسم آنے والا ہے، عرب و عجم کے لوگ مکہ آئیں گے، نیچرلی محمد بھی انہیں ملیں گے، اور وہ لوگ ہم سے محمد کے بارے میں بھی پوچھیں گے، تو اب آپ آپس میں ایک رائے قائم کر لو تاکہ جب وہ لوگ محمد کے بارے میں پوچھیں تو ایٹ لیسٹ ہمارا جواب بھی پھر ایک جیسا ہو جائے۔ چنانچہ ایک فیصلے پر اتفاق ہونا شروع ہوا۔ کسی نے کہا کہہ دیں گے کہ یہ ایک کاہن ہے، اعوذ باللہ۔ ولید بولا نہیں، میں نے بڑے بڑے کاہن دیکھے ہیں لیکن محمد کی باتیں کاہنوں والی نہیں ہیں۔ کسی نے کہا کہہ دیں گے کہ معاذ اللہ مجنون ہے۔ ولید بولا کہ نہیں، ان میں جنون والی بھی کوئی بات نہیں ہے۔ کسی نے کہا کہہ دیں گے کہ شاعر ہیں۔ تو ولید غصے میں آ گیا اور بولا کہ کیا تم لوگوں کی عقل ختم ہو گئی ہے؟ ہم عرب ہیں، شعر کی ایک ایک چیز سے واقف ہیں، ہم سے بہتر کس کو پتا ہو سکتا ہے کہ رجز کیا ہوتا ہے اور حسج کیا ہوتا ہے؟ ہم قریضہ، مقبوضہ اور مبسوطہ شاعری کی ایک ایک شے سے واقف ہیں، اور پورا عرب یہ بات جانتا ہے کہ محمد کی باتیں شاعری نہیں ہیں۔ خدا کی قسم اس کلام میں بڑی مٹھاس ہے، جو بھی سنتا ہے ان کی طرف ہو جاتا ہے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ کوئی بھی پوچھے تو تم کہہ دینا کہ وہ ایک جادوگر ہے۔ تو باقی سرداروں نے پوچھا کہ کیا تم نے ان کا کلام سنا ہے؟ تو ولید کسی گہری سوچ میں چلا گیا اور بولا کہ ہاں سنا ہے۔ نہ تو وہ شعر ہے اور نہ ہی جادو، نہ وہ مذاق ہے اور نہ ہی جنون، اور پھر وہ خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ باقی سردار ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ گئے کہ لگتا ہے ولید پر بھی اثر ہونا شروع ہو گیا۔ ولید اٹھ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن جب اس پورے واقعے کی رپورٹ ابو جہل کو دی گئی تو اس نے کہا کہ ولید کو میرے اوپر چھوڑ دو، میں اسے سمجھا لوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ ایک دن یہی ولید بن مغیرہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اور جب اس نے قرآن کی آیات سنی
تو ایک لمحے کے لیے لگا کہ شاید یہ نرم پڑنے والا ہے، شاید یہ اسلام قبول کر لے گا۔ لیکن جب وہ واپس گیا اور ابو جہل کو پتہ چلا کہ ولید نبی علیہ السلام سے مل کر آیا ہے، تو وہ سیدھا ولید کے گھر گیا اور بولا کہ ہم لوگ تمہیں دینے کے لیے ڈونیشنز اکٹھی کر رہے ہیں۔ ولید بڑا حیران ہوا اور پوچھا کیوں؟ ابو جہل بولا سننے میں آیا کہ تم محمد کے پاس اس لیے گئے تھے کہ تمہیں دولت چاہیے۔ ولید بولا کہ تمہیں اچھی طرح سے پتہ ہے کہ میرے پاس تم سب سے زیادہ دولت ہے۔ ابو جہل نے کہا کہ تو پھر محمد کے خلاف کچھ ایسا کہو کہ سب کو پتہ چل جائے کہ تم اس کے خلاف ہو۔ آپ نے دیکھا کہ کس طرح ابو جہل نے ولید بن مغیرہ کو مینیپولیٹ کیا۔ اسی لیے لوگ اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ مکہ کے انٹیلیجنٹ ترین لوگوں میں اس کا شمار ہوتا تھا، انٹیلیجنٹ لیکن گمراہ۔ بہرحال ولید نے پھر تھوڑا سا ریزسٹ کیا کہ ابو الحکم تم جانتے ہو کہ جو کلام محمد پڑھتے ہیں وہ ہم سب کے کلام کی کمر توڑ دیتا ہے۔ ابو جہل بولا کہ تو پھر تیار ہو جاؤ، کیونکہ اب تمہاری قوم تمہیں بے عزت کرنے والی ہے۔ اور اس پر پھر ولید سوچ میں پڑ گیا اور بولا کہ تو پھر میں محمد کے خلاف شعر لکھتا ہوں۔ اور پھر اس نے ایک شعر پڑھا کہ جو تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا مل جاتا ہے، لیکن آف کورس وہ شعر میں آپ کو نہیں بتا رہا۔ لیکن پھر اس کے بعد سورہ مدثر کی 11ویں آیت نازل ہوئی کہ چھوڑ دے مجھے اور اسے جسے میں نے اکیلا پیدا کیا ہے، یعنی ولید کو اب میں خود دیکھ لوں گا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد انہی سخت گیر کفار میں سے ایک نام اور تھا، عتبہ ابن ربیعہ کا۔ اس نام کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عتبہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آگے چل کر ایک بڑی ہی زیادتی کی تھی۔ آج میں آپ کو انشاءاللہ وہ واقعہ بھی سناؤں گا۔ تو ایک دن عتبہ نبی علیہ السلام سے ملنے آیا اور بحث کرنے لگا۔ بولا کہ محمد آپ بہتر ہیں یا آپ کے والد؟ آپ بہتر ہیں یا آپ کے جد امجد ہاشم؟ نبی علیہ السلام خاموش رہے۔ عتبہ بولا کہ اگر تو آپ خود کو ان سے بہتر سمجھتے ہیں تو ہمیں بتا دیں تاکہ پھر ہم آپ کی بات سنیں، ورنہ ان میں سے تو کبھی کسی نے وہ بات نہیں کی کہ جو آپ آج بتا رہے ہیں۔ آپ تو ہمیں عرب میں رسوا کرنے لگ گئے ہیں۔ لوگ یہاں تک کہنے لگ گئے ہیں کہ قریش میں کاہن اور جادوگر پیدا ہو گئے ہیں۔ خدا کی قسم یوں لگتا ہے کہ بس ایک آواز کا انتظار ہے اور ہم تلواریں نکال کر آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ اگر آپ کو دولت چاہیے تو بتا دیں، ہم آپ کو دولت دیں گے۔ اگر آپ کو شادی کرنی ہے تو بتا دیں، ہم آپ کی شادیاں کروا دیں گے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے جو کہنا تھا کیا وہ کہہ چکے؟ عتبہ نے غصے سے ہاں میں سر ہلا دیا اور نبی علیہ السلام نے بڑی ہی پیاری آواز میں حامیم السجدہ کی تلاوت شروع کی کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن عربی ہے، علم والوں کے لیے۔ ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا، اور جس نے منہ پھیر لیا اس کے لیے عاد اور سمود جیسی کڑک ہے۔ اس کے جواب میں عتبہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن کہہ نہیں سکا اور اٹھ کر وہاں سے چلا گیا۔ جب باقیوں نے پوچھا تو وہ بولا کہ میری بات ختم ہونے پر محمد نے مجھے ایسا جواب دیا کہ جو آج تک کبھی میرے کانوں نے نہیں سنا۔ مجھ سے اس کا کوئی جواب ہی نہیں بن سکا، اور اگر میری مانو تو تم انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو، یا تو یہ بندہ باقی عرب پر بھی غالب آ جائے گا، اور اگر ایسا ہوا تو تمہیں مفت میں سرداری مل جائے گی، یا پھر باقی عرب خود ان سے نمٹ لیں گے۔ اور عتبہ کا یہ جواب سن کر قریش بولے، عتبہ انہوں نے اتنی صاف عربی میں تم سے بات کی اور تم سے کوئی جواب بھی نہ بن سکا، لگتا ہے کہ تم پر بھی اس کلام کا اثر ہو گیا ہے۔ اور عتبہ الٹا گرج کر انہی کے ساتھ جھگڑنے لگ گیا، اور پھر آخر تک وہ کافر ہی رہا، اور بدر میں اسے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قتل کیا تھا۔ یہ تو تھے مکہ کے سخت گیر سرداروں کے واقعات کہ جو کسی صورت نبی علیہ السلام کی بات سننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن پھر کچھ سردار تھے کہ جو بظاہر مخالفت تو کرتے تھے لیکن دل سے مانتے تھے کہ یہ جھوٹ نہیں ہے۔ مثلا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان بھی ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں، میرے والد ابو سفیان اور والدہ ہندہ، وہ دونوں ایک گدھے پر سوار تھے اور میں ایک گدھے پر، اور ہم لوگ کہیں کام سے جا رہے تھے کہ راستے میں ہمیں نبی علیہ السلام مل گئے۔ آپ نے محبت اور عزت سے ہمیں پکارا
میرے والد ابو سفیان نے بھی ان کی تعظیم کی اور مجھے کہا کہ بیٹا تم سواری سے نیچے اترو اور محمد کو اس پر بیٹھنے دو۔ میں نیچے اتر گیا، نبی علیہ السلام اوپر بیٹھ گئے، اور میں نے انہیں کہتے سنا کہ ابو سفیان، ہندا، اللہ کی قسم ایک دن تم ضرور مرو گے، پھر تمہیں زندہ کیا جائے گا، تم میں سے نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور بدکار لوگ جہنم میں۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے حامیم کی تلاوت کی۔ ابو سفیان خاموشی سے سنتے رہے، اور جب رسول اللہ اپنی بات مکمل کر چکے اور وہاں سے چلے گئے تو ہندا بولی، نقل کفر نباشت، کہ کیا تم نے ایک جادوگر کے لیے میرے بیٹے کو سواری سے نیچے اتار دیا تھا؟ تو ابو سفیان کسی گہری سوچ میں بولے کہ ہندا، اللہ کی قسم نہ تو وہ جادوگر ہیں اور نہ ہی جھوٹے، اور تم یہ بات بہت اچھے سے جانتی ہو۔ یہاں تک میں نے آپ کو وہ واقعات سنائے کہ جو قریش کے تند خو یا پھر تھوڑے سے نرم خو سرداروں کے واقعات تھے۔ سچ کہوں تو میرا دل گوارا نہیں کر رہا تھا کہ ایک ہی قسط میں اتنے سخت اور پریشان کر دینے والے واقعات ایڈ کروں، اس لیے اب یہاں سے آگے میں آپ کو کچھ ایسے واقعات سنانے والا ہوں کہ جو آپ کے دل کو نرم اور آنکھوں کو نم کر دیں گے۔ اور ہاں ایک چیز اور، کہ یہ واقعات میں آپ کو کرونالوجیکل آرڈر سے نہیں سنا رہا، یعنی اگرچہ میں آپ کو ٹائم لائن کے حساب سے نہیں سنا رہا کہ کون سا واقعہ پہلے ہوا تھا اور کون سا واقعہ بعد میں، لیکن ہاں یہ تمام واقعات نبوت کے شروعاتی 3 سالوں کے اندر واقع ہوئے تھے۔ اور ان میں سے پہلا واقعہ ہے ایک صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا۔ عرب کے ناردن پہاڑوں میں ایک قبیلہ رہتا تھا، غفار۔ پہاڑوں میں رہنے والے باقی لوگوں کی طرح یہ بھی ایک بہت سخت جان قبیلہ تھا، لڑائی جھگڑا اور سخت گیری۔ اور عرب کے جتنے ٹریڈ کاروانز تھے، ظاہر ہے وہ چونکہ انہی پہاڑوں سے ہو کر گزرتے تھے تو وہ لوگ غفاریوں سے بہت ڈرا کرتے تھے۔ لیکن بنو غفار میں ایک شخص رہتے تھے کہ جو اپنی باقی قوم سے تھوڑا ہٹ کر سوچتے تھے، آسمان و زمین میں غور و فکر کیا کرتے تھے، اور بتاتے ہیں کہ مسلمان ہونے سے پہلے بھی میں اکثر عبادت کیا کرتا تھا۔ تو لوگ پوچھتے کہ آپ منہ کس طرف کرتے تھے؟ تو کہتے کہ جدھر میرا رب میرا منہ کر دیتا۔ اور ان صاحب کا نام تھا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں کہ ایک دن خبر ملی کہ مکہ میں ایک شخص آئے ہیں کہ جو خود کو اللہ کا رسول کہتے ہیں۔ میں نے اپنے بھائی انیس کو کہا کہ ذرا مکہ جاؤ اور ان کے بارے میں سن گن لے کر آؤ۔ تو انیس وہاں گئے اور واپس آ کر مجھے بتایا کہ ان کا نام محمد ہے، اور مجھے تو ان کی باتیں بڑی نیک لگیں۔ میں نے پوچھا کہ مکہ کے باقی لوگ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو انیس نے بتایا کہ وہ تو انہیں ایک جادوگر کہتے ہیں، لیکن بخدا ابو ذر، میں نے محمد کی باتیں سنی ہیں، اور نہ تو وہ جادوگری ہے اور نہ ہی وہ کہانت۔ تو میں ایک مخمصے میں پڑ گیا، ایک ڈائلما میں پڑ گیا، کنفیوزڈ ہو گیا کہ اگر وہ اتنی ہی اچھی باتیں کرتے ہیں تو پھر لوگ انہیں ریجیکٹ کیوں کر رہے ہیں۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ خود مکہ جاؤں اور دیکھ کر آؤں کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ چنانچہ میں نے اپنا سامان لیا اور مکہ پہنچ گیا۔ اب چونکہ محمد کو تو میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا، لہٰذا ڈھونڈ کر میں نے ایک کمزور سا آدمی دیکھا اور اس سے پوچھا کہ جنہیں تم صابی کہتے ہو، یعنی کفار مکہ کے حساب سے بے دین لوگ، وہ لوگ کہاں ملیں گے؟ لیکن میرا اتنا کہنا تھا کہ لوگوں کا ایک ہجوم مجھ پر ٹوٹ پڑا۔ انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گیا، اور جب میری آنکھ کھلی تو خون سے میں اس طرح سرخ ہوا تھا کہ جیسے کوئی یاقوت ہوتا ہے۔ میں زمزم کے چشمے پر گیا، خود کو دھویا، صاف کیا، زمزم کا پانی پیا اور وہیں آنکھیں بند کر کے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد میں زمزم کے قریب ہی رہنے لگا، اسے ہی پیتا رہا، لیکن حیرت انگیز طور پر میرا پیٹ بھی اسی پانی سے بھر جاتا، یہاں تک کہ میرے پیٹ میں بال پڑنا شروع ہو گئے۔ لیکن ایک دن مجھے ایک صاحب نے نوٹس کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ یہاں مسافر ہیں؟ میں نے کہا جی۔ انہوں نے پوچھا کہ کیا میں آپ کو کھانا کھلا سکتا ہوں؟ میں نے کہا جی۔ اس کے بعد نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات پوچھی اور نہ میں نے انہیں کوئی بات بتائی، اور کھانا کھا کر میں حرم واپس آ گیا۔ اگلے دن پھر انہوں نے مجھے دیکھا اور پوچھا کہ ابھی تک آپ اپنی منزل روانہ نہیں ہوئے؟ تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن میں نے ان آنسوؤں کو چھپا لیا، اور انہوں نے پھر مجھے کھانے کا کہا
میں نے کھانا کھایا، لیکن اس سے زیادہ نہ انہوں نے کچھ پوچھا اور نہ میں نے کچھ بتایا، حتیٰ کہ تیسرے دن پھر یہی واقعہ پیش آیا، اور اس مرتبہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بتانا چاہیں گے کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں نے کہا کہ اگر آپ میرے راز کو راز رکھیں تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور پھر ایک وعدہ لینے کے بعد میں نے انہیں مکہ آنے کا اپنا ریزن بتا دیا کہ میں دراصل محمد سے ملنے آیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں آپ کو محمد سے ملوا دوں گا، اور تاریخ کی کچھ روایات میں ان صاحب کا نام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتا ہے، اور کچھ روایات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن جو بھی وہ تھے، یہ واقعہ بتاتے ہوئے میرے دل میں ان دونوں کے لیے بہت زیادہ محبت محسوس ہوتی ہے۔ بہرحال وہ صحابی مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اور بائی دا وے ابو ذر غفاری پہلے صحابی ہیں جنہوں نے نبی علیہ السلام کو یہ کہہ کر سلام کیا تھا۔ آپ علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور مجھ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ میں نے بتایا کہ میں غفار قبیلے سے آیا ہوں۔ پوچھا یہاں کب سے ہیں؟ میں نے بتایا کہ 1 مہینہ ہو گیا۔ پوچھا کہ کھانا کہاں سے کھا رہے ہیں؟ بتایا کہ زمزم کے علاوہ اور کچھ بھی کھانے کو نہیں ملا۔ تو آپ نے فرمایا کہ زمزم بہترین کھانا اور ہر بیماری کی دوا ہے۔ پھر میں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اور میں اتنا خوش ہوا کہ باہر آ کر تمام لوگوں میں کہنے لگا کہ میں مسلمان ہو گیا، میں مسلمان ہو گیا، اور میں بھول گیا کہ یہ لوگ مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ پھر سے وہ مجھے مارنے لگے، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس نے مجھے پہچان لیا۔ انہوں نے آ کر مجھے چھڑوایا اور مکہ والوں سے بولے کہ کیا تمہاری عقل خراب ہو گئی ہے؟ یہ غفار قبیلے کا آدمی ہے، اگر اسے کچھ ہو گیا تو اس کے لوگوں نے تمہارے ایک بھی قافلے کو زندہ نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اپنے ساتھ مجھے اپنے گھر لے گئے، مجھے کھانا کھلایا، اور اس رات نبی علیہ السلام بھی وہاں آئے، اور اس دن پہلی مرتبہ میں نے ابو بکر کے گھر پر طائف کی کشمش کھائی تھی۔ اللہ اکبر۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی ان کی وفات تک دل کو بڑی ہی چھو لینے والی ہے، اور اگر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو ان کے کچھ باقی واقعات بھی ضرور سناؤں گا، اور ان پر، نبی علیہ السلام کے باقی صحابہ پر، آپ کی اولاد پر، اور خود آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا کہ یہ واقعات آپ کو سناتے ہوئے ریکارڈنگ کے دوران خود پر میں کتنا کنٹرول کیے بیٹھا ہوتا ہوں۔ اور اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعثت سے پہلے بھی نبی علیہ السلام کے بہت گہرے دوست تھے، اور قریش میں انہیں عتیق کہا جاتا تھا، یعنی کہ ایک خوبصورت اور شریف آدمی۔ ابو بکر کو قریش میں سب سے زیادہ انساب کا علم تھا، یعنی ہو از ہو، کون کہاں سے آیا، کس کی لائنیج کدھر سے شروع ہوتی ہے، کون کس قبیلے کا تھا، کس کا باپ کہاں سے آیا تھا۔ اور آپ ایک بہت کامیاب بزنس مین بھی تھے، لوگ آپ سے بزنس کے حوالے سے مشورے لیا کرتے تھے۔ اور پھر خوابوں کی تعبیر کا علم۔ آج سے 5 سال پہلے جب میں نے خوابوں کی تعبیر کرنا سیکھی تو اس تعلیم کا ایک بہت بڑا حصہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی گئی روایات کے اوپر تھا۔ نبی علیہ السلام کے بعد صحابہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے بہتر تعبیر بتایا کرتے تھے۔ ایک رات صدیق اکبر نے خواب دیکھا کہ مکہ میں ایک چاند اتر رہا ہے اور اس کی روشنی ہر گھر میں داخل ہو رہی ہے، لیکن چاند بذات خود ابو بکر صدیق کے گھر میں اترا ہے۔ وہ اس خواب کی تعبیر سمجھ تو گئے، لیکن محض کنفرمیشن کے لیے، اسے ڈبل چیک کرنے کے لیے وہ انجیل کے ایک عالم کے پاس گئے۔ تو وہ عالم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھنے لگا اور بولا کہ کیا تم قریش سے ہو؟ بولے ہاں۔ پوچھا کیا تم تمیمی خاندان سے ہو؟ بولے ہاں۔ پھر پوچھا کہ کیا تمہارے پیٹ پر کوئی نشان بھی ہے؟ بکر بولے کہ تم یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا کہ ابو بکر، اپنے علم کی بنیاد پر میں یہ پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ تم ایک نبی کے بہترین دوست بنو گے۔ اور پھر ابو بکر بولے کہ ہاں، تم نے سچ کہا، میرے پیٹ پر واقعی ایک نشان موجود ہے۔ اور پھر اس عالم نے وہ نشان دیکھا بھی تھا۔ اس بات کو کافی عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کی بعثت ہو گئی، اور بعثت کے بعد بہت شروع کے دنوں کی بات ہے کہ ایک دن صدیق اکبر اپنے دوست ابن حزام کے گھر بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے گھر کی ایک خاتون آئی اور بولی
کہ ابو بکر سنا ہے آج کل خدیجہ کیا کہہ رہی ہیں؟ کہتی ہیں کہ ان کے شوہر یعنی محمد اللہ کے بھیجے ہوئے ایک نبی ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ تو صدیق اکبر خاموشی سے وہاں سے اٹھے اور نبی علیہ السلام کے پاس آ کر بولے کہ کیا واقعی آپ نے ایسا بولا ہے؟ نبی علیہ السلام نے انہیں وحی کا پورا واقعہ سنایا اور فرمایا کہ مجھے تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی وقت رائٹ دیر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے جس بھی عقل و شعور والے شخص کو دین کی دعوت دی ہے اس نے کچھ نہ کچھ توقف ضرور کیا ہے، سوچنے کے لیے کچھ وقت مانگا ہے، لیکن ناٹ ابو بکر۔ ابھی قحافہ کے اس بیٹے نے میری دعوت سنتے ہی میرا یقین کر لیا تھا، اور کچھ سکولرز کہتے ہیں کہ اسی خاصیت پر نبی علیہ السلام نے ابو بکر کو پھر صدیق کا ٹائٹل دیا تھا، اور کچھ علماء کہتے ہیں کہ معراج کے بعد یہ ٹائٹل ملا تھا، لیکن وہ واقعہ پھر کبھی۔ لیکن جو بات صدیق اکبر کو بہت خاص بناتی ہے وہ ہے نبی علیہ السلام کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ واقعہ سناتی ہیں کہ ایک مرتبہ جب مسلمانوں کی تعداد 38 یعنی 38 ہو گئی تو ایک مرتبہ یہ لوگ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اور میرے والد ابو بکر وہاں کھڑے کوئی بات کر رہے تھے کہ اچانک پیچھے سے ان پر قریش نے حملہ کر دیا۔ عقبہ ابن معیط نامی ایک آدمی آگے آیا اور اس ظالم نے نبی علیہ السلام کے گلے میں اپنا کپڑا ڈال کر پوری طاقت سے پیچھے کھینچا، تو یہ دیکھ کر ابو بکر آگے بڑھے اور زور سے اس ظالم کو دھکا دے کر پیچھے کیا۔ اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص بتاتے ہیں کہ میں ابو بکر کو دیکھ رہا تھا، وہ اونچی آواز سے رو رہے تھے اور قرآن کی آیت پڑھی جا رہے تھے کہ کیا تم ایک شخص کو صرف اس بات پر قتل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ جب صدیق اکبر نے عقبہ کو دھکا دیا تو اس وقت عتبہ ابن ربیعہ آگے آیا، جس کا میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس کا نام آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ عتبہ نے خاص طرح کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھکا دے کر نیچے گرایا اور انہی جوتوں سے انہیں ٹھوکریں مارنے لگا، اور اتنا مارا کہ ابو بکر بے ہوش ہو گئے۔ یہاں تک کہ پھر ان کے قبیلے بنو تمیم کے کچھ لوگوں نے ان پر کپڑا پھینک دیا تاکہ وہ ملعون انہیں مارنا بند کر دے، اور پھر وہ انہیں اٹھا کر ان کے گھر لے گئے۔ اور ابو بکر کے گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھ کر سمجھا کہ یہ شاید فوت ہو گئے ہیں۔ بہرحال جب انہیں ہوش آیا تو گھر والے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے زبان سے ایک ہی جملہ نکلا ہے، محمد کہاں ہے، وہ ٹھیک تو ہیں؟ والدہ نے بتایا کہ بیٹا ہمیں کچھ پتہ نہیں کہ محمد کہاں ہے۔ پھر آپ کے بہت کہنے پر والدہ باہر گئیں اور پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے باقی ساتھی آپ کو لے کر ابن ارقم کے گھر پر چلے گئے ہیں۔ بائی دی وے ابن ارقم کا گھر بھی بہت اہم ہے، اسے بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے، ابھی میں آپ کو اس کے متعلق بھی بتاؤں گا۔ گھر والے بتاتے ہیں کہ ہم ابو بکر کو سہارا دے کر ابن ارقم کے گھر کی طرف لے گئے، اور راستے میں قریش میں گھور گھور کر دیکھے چلے جا رہے تھے، لیکن کسی طرح سے ہم ابن ارقم کے گھر پہنچ گئے، اور جب وہاں پہنچے تو ابو بکر کو دیکھ کر باقی ساتھیوں کی طرح نبی علیہ السلام بھی رونے لگے۔ آپ نے جھک کر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بوسہ دیا اور پوچھا کہ ابو بکر یہ تم نے کیا کیا؟ اور ابو بکر نے ایسا جواب دیا کہ جس پر آپ کے آنسو نکلے بغیر نہیں رہ سکیں گے کہ یا رسول اللہ، وہ آپ کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بھلا میں کیسے سن سکتا تھا؟ پھر کہتے کہ یا رسول اللہ، یہ میری والدہ ہیں، آپ انہیں بھی دعوت دیں۔ نبی علیہ السلام نے انہیں دعوت دی، اور اسی دن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بھی ایمان لے آئی تھی۔ میرے پیارے نبی پر، ان کے پیارے اصحاب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ صدیق اکبر بالکل شروع کے ایمان لانے والوں میں سے ہیں، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں نے بالکل شروع میں نبی علیہ السلام کے ساتھ 5 لوگوں کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، جن میں 2 عورتیں تھیں اور ایک ابو بکر بھی تھے۔ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن پھر ایک ایسے شخص بھی ایمان لے آئے جن کے بعد کفار مکہ کو حقیقتاً پریشانی ہونا شروع ہو گئی۔ اور یہاں سے آگے اب آپ نے بہت غور سے سننا ہے، کیونکہ اب میں آپ کو 2 ایسے لوگوں کے متعلق بتانے والا ہوں کہ جن میں سے ایک کے مسلمان ہونے پر پورے مکہ میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا تھا، اور ان 2 میں سے پہلا نام ہے نبی علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ حمزہ نبی علیہ السلام کے چچا بھی تھے، لیکن آپ سے صرف 2 سال بڑے تھے۔ شیر کا شکار کرنے صحرا میں جایا کرتے تھے، یعنی عریبین لیپرڈ کا شکار۔ تو ایک دن کے جب مکہ میں یہ واقعہ ہو رہا تھا،
حمزہ شکار سے واپس آئے، لیکن واپسی پر کسی نے بتایا کہ حمزہ، کاش تم تھوڑی دیر پہلے واپس آ جاتے تو دیکھتے کہ ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو کتنا برا بھلا کہا ہے۔ ظاہر ایک تو چچا تھے اور دوسرا نبی علیہ السلام سے پیار بھی بہت تھا، تو فوراً ابو جہل کے پاس گئے اور اس کے سر پر اتنی زور سے کمان ماری کہ وہ نیچے زمین پر گر گیا۔ اس کے قبیلے بنو مخزوم کے کچھ لوگ بچانے کے لیے آگے بھی بڑھے اور بولے کہ حمزہ، لگتا ہے تم بھی صابی ہو گئے ہو۔ تو آگے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنیں کہ اگر ہو گیا ہوں تو کیا تم مجھے روک لو گے؟ اور اگر کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس کا حال بھی اس گرے ہوئے آدمی جیسا ہوگا۔ یہ سن کر بنو مخزوم بھی چپ ہو گئے اور یہ مجمع وہاں سے چھٹ گیا۔ اب حضرت حمزہ گھر تو آ گئے، لیکن دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ کہیں میں کچھ غلط کر کے تو نہیں آ گیا، اپنے باپ داداؤں کے صدیوں پرانے عقائد کو چھوڑ کر کہیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کر لیا۔ لہٰذا اگلے دن پھر سے نبی علیہ السلام کے پاس گئے اور بولے کہ محمد، جو کچھ آپ اپنے دین کے متعلق بتاتے ہیں اسے میں خود اپنے کانوں سے سننا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ دن تھا کہ جس دن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو گئے۔ لیکن جس شخص کے ایمان لانے پر پورے مکہ میں اللہ اکبر کا نعرہ گونجا تھا، وہ شخص تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا حمزہ کے اچانک ایمان لانے کے برعکس سیدنا عمر کا ایمان لانے کا واقعہ بتدریج ہوا تھا، آہستہ آہستہ۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو ابن ارقم کے گھر کے متعلق ضرور بتا دینا چاہتا ہوں، جس کا بھی میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا۔ بعثت کے بعد شروع کے 3 سالوں میں نبی علیہ السلام اور باقی مسلمان صفا کی پہاڑی کے قریب بنے ایک گھر میں چھپ کر اسلام کے متعلق غور و فکر، گفتگو اور باتیں کیا کرتے تھے۔ یہ گھر ایک صحابی رسول ارقم ابن ابو ارقم المخزومی کا تھا، اور اسے سلیکٹ کرنے کی دراصل 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ یہ گھر باقی گھروں سے دور صفا کی پہاڑی کے پاس بنا ہوا تھا، اور قریش کے لیے اس بات پر نظر رکھنا مشکل تھا کہ یہاں کون آتا اور کون جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس گھر کے مالک ابن ابو ارقم کی عمر بہت کم تھی، صرف 16 سال، جس کی وجہ سے کفار کا یہ شک کرنا بھی بہت مشکل تھا کہ مسلمان ان کے گھر میں بھی جمع ہو سکتے ہیں۔ اسی گھر میں بیٹھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ، عمر ابن خطاب یا عمر ابن حشام یعنی ابو جہل میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے، اور اگلے ہی دن وہ دعا پوری بھی ہو گئی تھی۔ بہرحال نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ابن ابو ارقم نے یہ گھر اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے عثمان کو دے دیا تھا، اور انہیں نصیحت کی تھی کہ بیٹا، اس گھر میں نبی علیہ السلام نے اپنی پہلی تبلیغ کی تھی، اس گھر کو تم کبھی بھی نہ بیچنا۔ ابن ابو ارقم کی وہ نصیحت ایک کاغذ پر لکھی ہوئی تھی، اور آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے وہ کاغذ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا بھی ہے۔ بہرحال یوں اس گھر کا نام ہوا دار ارقم۔ 1000 سال تک یہ گھر حضرت ارقم کی اولاد میں چلا آتا رہا تھا، انہوں نے کبھی اسے نہیں بیچا۔ لیکن ایک وقت میں سعودی حکومت نے جب حرم پاک میں توسیع کی تو انہوں نے صفا و مروہ کے درمیان والے ایریا کو گراؤنڈ کر کے اس گھر کو بھی صحیح والی جگہ میں شامل کر لیا، اور اس وقت اس پیارے گھر کو بھی ڈیمولش کر دیا گیا تھا۔ آج یہ گھر بظاہر اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن اس کی یاد اور تاریخ ہمیشہ ہمارے دلوں میں محفوظ رہے گی، کیونکہ اس پیارے گھر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو قرآن کے متعلق علم دیا تھا۔ ذاتی طور پر میں ایک لوگوفائل ہوں، یعنی ایک ایسا شخص کہ جسے ووکیبلری اور الفاظ بہت پسند ہوتے ہیں، اور مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ اولڈ انگلش زبان میں نے ایک لفظ پڑھا تھا، حیرت، جس کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسے گھر جانے کی تمنا کہ جو اب ایگزسٹ ہی نہ کرتا ہو۔ ابن ارقم کا وہ گھر اب ایگزسٹ تو نہیں کرتا، لیکن اس پیارے گھر کو دیکھنے کی تمنا ہمیشہ اب ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اور یہاں سے آگے اب میں آپ کو ایک ایسی شخصیت کے ایمان لانے کا واقعہ سنانے والا ہوں کہ جنہوں نے جب کلمہ پڑھا تو پورے مکہ میں اللہ اکبر کے نعرے گونجے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا عمر کے دل میں اسلام کی عظمت ایکچولی کافی پہلے سے بیٹھنا شروع ہو گئی تھی، اور وہ خود یہ واقعہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک دن یعنی مسلمان ہونے سے پہلے میں محمد کو تنگ کرنے کے ارادے سے گھر سے باہر نکلا،
تو پتہ چلا کہ محمد کعبہ میں موجود ہیں۔ میں بھی وہاں چلا گیا اور جا کر ان کے پیچھے کھڑا ہو گیا، لیکن جب غور سے سنا تو اس وقت وہ سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے، اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ تو کوئی بڑا ہی خوبصورت کلام ہے، قریش صحیح کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی بڑی زبردست شاعری ہے۔ اور اسی وقت نبی علیہ السلام نے الحاقہ کی 41 نمبر آیت تلاوت کی کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں ڈر گیا کہ یہ بندہ تو میرے دل کا حال بھی جان گیا ہے، یقیناً یہ کوئی بہت بڑا کاہن ہوگا۔ اور اسی وقت نبی علیہ السلام نے 42 نمبر آیت پڑھی کہ نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے۔ بہت ہی کم لوگ ہیں کہ جو غور کرتے ہیں، یہ کلام تو رب العالمین کا کلام ہے۔ عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میرے اوپر ایسا خوف طاری ہوا کہ میں وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا، لیکن اسی دن اسلام کی سچائی میرے دل کے اندر جڑ پکڑ گئی تھی۔ اس کے بعد کچھ عرصہ گزر گیا، یہاں تک کہ ایک دن میں چلتا چلا جا رہا تھا کہ کسی نے مجھے بتایا کہ عمر، سنا ہے تمہاری بہن بھی مسلمان ہو گئی ہیں۔ تو غصے میں بھرا ہوا میں گھر واپس آیا اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ بہن کے شوہر یعنی بہنوئی نے دروازہ کھولا تو میں نے دیکھا کہ اندر 2-3 آدمی بیٹھے کوئی چیز پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں دیکھتا کہ وہ کیا چیز ہے، اچانک میری بہن میرے سامنے آ گئی اور میرے ہاتھ میں جو چھڑی تھی میں نے اسے وہی دے ماری تو اس بیچاری کے سر سے خون بہنے لگا۔ وہ رونے لگی اور کہنے لگی کہ عمر، تم جو چاہے کر لو، لیکن اب میں اپنے مشرکانہ دین کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکی ہوں۔ عمر کہتے ہیں کہ بہن کا خون دیکھ کر میں غم اور غصے سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا، اور تب درمیان میں رکھی اس چیز پر میری نظر پڑی تو میں نے کہا کہ مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے۔ وہ لوگ مجھے نہیں دکھا رہے تھے۔ میں نے اصرار اور ضد کرنا شروع کر دیا، اور جب انہوں نے مجھے دکھایا اور میں نے پڑھنا شروع کیا، بائی دی ویز مکہ میں ٹوٹل صرف 17 لوگ تھے کہ جو پڑھنا لکھنا جانتے تھے، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 17 لوگوں میں سے ایک تھے۔ کہتے ہیں کہ میں پڑھنے لگا تو پتہ چلا کہ یہ تو سورہ حدید لکھی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا تھا کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ میں مزید پڑھنے لگا، لکھا تھا آسمان و زمین میں جو بھی مخلوقات ہیں وہ سب اللہ کی حمد بیان کرتی ہیں۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے، وہی رات لاتا ہے اور وہی دن چڑھاتا ہے، سینوں کے اندر جو کچھ ہے وہی جانتا ہے۔ عمر کہتے ہیں کہ میں پڑھتا چلا گیا اور ہر گزرتی آیت کے ساتھ میرے دل میں خوف بیٹھنے لگا۔ جب جب اللہ کے نام پر میری نظر پڑتی میرا دل دہل جاتا، یہاں تک کہ میں نے صرف 7 آیات پڑھی اور 7ویں آیت پر پہنچا ہی تھا کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، کہ یہ پڑھتے ہی میرے منہ سے نکلا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور گھر میں جو لوگ یہاں وہاں چھپ کر بیٹھے ہوئے تھے وہ بھاگ کر میرے پاس آئے، مجھے اپنے گلے سے لگایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ محمد کہاں ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ابن ارقم کے گھر میں ہے۔ میں فوراً وہاں گیا اور دار ارقم کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لوگ میرے ڈر سے دروازہ ہی نہیں کھول رہے تھے، لیکن پھر مجھے محمد کی آواز سنائی دی کہ دروازہ کھول دو۔ میں اندر گیا اور نبی پاک کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑا اور کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ اور اس وقت ابن ارقم کے گھر میں موجود مسلمانوں نے اتنی زور کا نعرہ مارا کہ حرم میں کھڑے لوگوں تک نے اس کی آواز سنی تھی۔ اللہ اکبر! رونگٹے کھڑے کر دینے والا واقعہ ہے، آنسو، رونگٹے، جسم میں دوڑتی ہوئی ایک سنسنی۔ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ تو میں نے کہا کہ پھر چھپنا کیسا؟ اور اس دن ہم لوگ ابن ارقم کے گھر سے باہر نکلے اور ہم 40 لوگ 2 صفوں میں، ایک صف کو حمزہ لیڈ کر رہے تھے اور دوسری صف کو میں۔ ہم لوگ مکہ کی گلیوں سے ہوتے ہوئے کعبہ تک جا پہنچے اور ہم نے دیکھا کہ قریش کی آنکھوں میں خوف اور پریشانی صاف نظر آ رہی ہے۔ ہمیں ایسے آتا دیکھ کر ان کے دل بیٹھ رہے ہیں۔ اور اس دن رسول اللہ نے میرا نام فاروق رکھا تھا کہ آج سچ اور جھوٹ میں فرق واضح ہو گیا۔ اللہ اکبر! امیزنگ 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 ایونٹس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے،
ابو جہل آیا، وہ بڑے ہی غصے سے بولا کہ کیا اب تمہیں بھی یہ لوگ سچے لگنے لگ گئے ہیں؟ اور ایک بار پھر سے وہی عتبہ ابن ربیعہ آگے بڑھا جس نے پچھلی مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا تھا، لیکن اس مرتبہ عمر فاروق نے پہلے تو اس کے سر پر ہٹ کیا اور پھر اس کی دونوں آنکھوں میں اپنی انگلیاں گھسیڑ دیں، جس سے وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا۔ اور عمر بولے کہ اگر اسے بچانے کے لیے بھی کوئی آگے آیا تو اس کے ساتھ بھی یہی حال ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر محفل میں اپنے دین کا اظہار کھل کر کرنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ یقین کریں کہ اس سیرہ پر کام کرنا جتنا میں پسند کر رہا ہوں اتنا شاید ہی کوئی اور کر رہا ہوگا۔ پہلے ان تمام ناموں، ان تمام کرداروں سے پیار اور محبت تو تھی، لیکن شدت اب محسوس ہو رہی ہے، اور یوں لگ رہا ہے کہ جیسے ہم پہلی بار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن رہے ہیں۔ یہ تو تھے کافی انٹینس واقعات، لیکن اب چونکہ ٹائم تھوڑا ہی بچا ہے، اس لیے اب میں آپ کو 4 چھوٹے چھوٹے ایسے واقعات سناتا ہوں کہ جن میں کچھ بڑے نام ایمان لائے تھے، اور ان کے ایمان لانے کے واقعات دل کو چھو لینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑے صحابی تھے۔ آپ نے ان سے کئی روایات سن رکھی ہوں گی۔ کہتے ہیں کہ میں چھوٹا سا ہی تھا اور کسی کی بکریاں چرا رہا تھا، تو ایک دن دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ پیارے بچے، کیا تمہارے پاس تھوڑا سا دودھ ہے؟ میں نے جھجکتے ہوئے کہا کہ جی ہے تو صحیح، لیکن یہ بکریاں میری نہیں ہیں بلکہ میرے پاس کسی کی امانت ہیں۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور میرے سر پر بڑے پیار سے ہاتھ پھیرا اور کہا کہ تم تو ایک بہت اچھے پڑھے لکھے بچے ہو، اچھا چلو کوئی ایسی بکری لا کر دو کہ جس کا کوئی بچہ نہ ہو۔ تو میں نے ایسی ایک بکری ڈھونڈ کر نبی علیہ السلام کو دے دی، اور میری آنکھوں کے سامنے نبی علیہ السلام نے اس کا دودھ نکالا، حالانکہ یہ ممکن نہیں تھا۔ پھر آپ علیہ السلام نے خود بھی وہ دودھ پیا، ابو بکر کو بھی وہ دودھ دیا، اور پھر مجھے بھی۔ تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ مجھے بھی تعلیم دیں گے؟ اور پھر میں نے نبی علیہ السلام سے 70 صورتیں سیکھیں۔ عبداللہ ابن مسعود نبی علیہ السلام کے بڑے ہی پیارے صحابی تھے، یہ آپ کے جوتوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ جب بھی آپ علیہ السلام کہیں جانے لگتے تو عبداللہ فوراً سے اٹھ کر نبی علیہ السلام کے جوتے سیدھے کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کہیں جاتے تو عبداللہ ہی آپ کو وقت پر جگایا کرتے تھے، بلکہ اکثر صحابی کہتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں تو عبداللہ بھی آپ کے گھر کا ہی ایک بندہ لگتے ہیں۔ پھر زماد ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت شروع کے ایمان لانے والے معمر لوگوں میں سے تھے، اور بتاتے ہیں کہ ایک مرتبہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے میں مکہ گیا تو دیکھا کہ ابو جہل، عتبہ ابن ربیعہ اور امیہ ابن خلف یہ تینوں بیٹھے محمد کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ تو یہ سن کر مجھے بالکل اچھا نہیں لگا، کیونکہ محمد کے دادا عبد المطلب میرے بہت اچھے دوست تھے۔ تو میں نے دل میں سوچا کہ کہیں معاذ اللہ محمد بیمار تو نہیں ہو گئے، اگر مجھ سے ہو سکا تو میں ان کا علاج ضرور کروں گا۔ کہتے ہیں محمد کو ڈھونڈنے کے لیے میں ان کے گھر کی طرف گیا، لیکن وہ مجھے کہیں نہیں ملے۔ تاہم اگلے ہی دن اتفاق سے میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام مقام ابراہیم کے پاس کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ فارغ ہوئے تو میں آپ کے پاس بیٹھا اور بولا، اے عبد المطلب کے بیٹے، آپ کے دادا میرے بہت اچھے دوست تھے۔ میں نے عمر، عتبہ اور امیہ کی باتیں سنی اور مجھے لگا کہ آپ شاید کچھ بیمار ہو گئے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی بیماری نہیں ہے، میں نے تو اس سے زیادہ بیمار لوگوں کا علاج کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے جواب دیا کہ چچا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، میں تو صرف اس کی حمد کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر توکل کرتا ہوں۔ تو زماد بتاتے ہیں کہ محمد بول رہے تھے اور میں سنے چلا جا رہا تھا، اور خدا کی قسم اتنا خوبصورت اور میٹھا کلام میں نے کبھی کسی سے نہیں سنا تھا۔ میں نے محمد سے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا دوبارہ کہیں۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ مجھ سے اتنی خوبصورت، صاف اور واضح عربی میں یہ باتیں کہیں کہ اچانک میرے منہ سے نکل گیا کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی خوبصورت جنتیں۔ اور آپ کا اتنا کہنا تھا کہ میرے منہ سے نکلا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور اس بوڑھی عمر میں نبی علیہ السلام سے چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کر کے روتا روتا اپنے گھر
واپس چلا گیا۔ پھر حضر موت یعنی آج کے یمن اور سعودی بارڈر کے قریب رہنے والے کچھ لوگ ایک دن نبی علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے اور اپنے ساتھ تحفے کے طور پر وہ مکڑی کے جالے سے بنائے خیمہ بھی لے کر آئے، تو نبی علیہ السلام نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ اور ایکچولی وہ لوگ بہت سوچ سمجھ کر یہ گفٹ لائے تھے، کیونکہ اسپیسیفکلی اس مٹیریل سے بنے خیمے کے اندر کاہن لوگ رہا کرتے تھے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا تھا کہ اگر نبی علیہ السلام نے یہ تحفہ ایکسیپٹ کر لیا تو ہم جان لیں گے کہ معاذ اللہ وہ ایک کاہن ہے، نقل کفر نباشد۔ لہٰذا ہم نے ان کی بات سننے کا ارادہ کر لیا اور آپ نے ہمیں دعوت دی، ہمیں قرآن کے متعلق بتایا۔ تو ہم نے کہا کہ اچھا، تو پھر ہمیں بھی قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کر سنائیے۔ اس پر نبی علیہ السلام نے سورہ صافات کی تلاوت شروع کی۔ قسم ہے صف باندھنے والوں کی اور پوری طرح ڈانٹنے والوں کی اور ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی، تم سب کا معبود ایک ہے، آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا، اور ہر مشرق کا رب وہی ہے۔ یہاں تک نبی علیہ السلام نے پڑھا اور پھر آپ خاموش ہو گئے، اور ہم نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم بڑے حیران ہوئے اور پوچھا کہ آپ رو رہے ہیں؟ کیا آپ اس رب کے ڈر سے رو رہے ہیں کہ جس کا یہ کلام ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے سورہ اسراء کی آیت تلاوت کی کہ اگر ہم چاہیں تو جو کچھ ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے اسے واپس لے لیں۔ اور یہ تلاوت کرنے کے بعد پھر نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، اور یہ واقعہ دیکھ کر ہمارے دل ایسے ہو گئے کہ ہم میں سے کئی لوگوں نے اسی وقت وہیں بیٹھے بیٹھے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ پھر ایک صحابی تھے عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے آسمان اور زمین کی تخلیق کے متعلق ایک بہت خوبصورت حدیث بھی روایت کی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے سیزن کی بالکل پہلی قسط میں سنائی بھی تھی۔ تو ایک دن ان کے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ اپنے بیٹے کی تلاش میں نبی پاک کی محفل میں آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں دیکھا اور لوگوں سے کہا کہ حسین ایک بزرگ ہیں، ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ بناؤ۔ حسین بیٹھ گئے اور بڑے پیار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ محمد، یہ سب کیا ہے؟ میں آپ کے والد اور آپ کے دادا کو بھی جانتا تھا، انہوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کہا کہ جیسا آپ کہہ رہے ہیں، آپ تو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا چچا، آپ کتنے خداؤں کی عبادت کرتے ہیں؟ حسین کچھ سوچ کر بولے 7 کی، 6 زمین پر اور 1 آسمان میں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا اچھا، تو پھر جب آپ کو کوئی تکلیف آتی ہے تو دعا کس سے کرتے ہیں؟ حسین بولے آسمان والے سے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کتنی عجیب بات ہے کہ تکلیف تو آسمان والا دور کرے اور آپ اس کے ساتھ زمین میں 6 کو شریک بنا دیں۔ حسین کہتے ہیں کہ اچانک مجھے احساس ہوا کہ آج تک کبھی کسی ہستی نے مجھ سے اس طرح کی باتیں نہیں کی، اور مجھے یہ بھی اندازہ ہوا کہ میرے پاس دینے کے لیے کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ تو میں بولا کہ محمد، میں ایک بزرگ اور معمر انسان ہوں، میری ایک قوم ہے، ایک خاندان ہے، انہیں بھلا میں کیا جواب دوں گا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا آپ یہ دعا پڑھیں کہ اے اللہ میرے معاملے میں زیادہ ہدایت والے راستے پر میری رہنمائی کر دے۔ اور حسین بتاتے ہیں کہ اپنی جگہ سے اٹھنے سے پہلے ہی میں مسلمان ہو چکا تھا۔ حسین کے بیٹے عمران اپنے بزرگ باپ کے قدموں میں گر کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، اور دیکھنے والوں نے بتایا کہ یہ منظر دیکھ کر خود نبی علیہ السلام بھی رونے لگے تھے، اور پھر آپ نے باقیوں کو حکم دیا کہ حسین کو ان کے گھر تک چھوڑ کر آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب ایک آخری واقعہ ہے کہ جو ہے تو چھوٹا سا، اور شاید آپ کو یہ واقعہ کوئی بہت اہم نہ لگے، لیکن اس کے متعلق کچھ ایسا ہے کہ جو آپ کے دل کو چھو جائے گا۔ آج میں نے آپ کو کچھ بہت ہی برگزیدہ صحابہ کے متعلق بتایا ہے، لیکن کچھ صحابی ہیں جن کے ہمیں نام بھی نہیں پتہ، جو تاریخ کی کتابوں سے ہمیشہ کے لیے گم ہو چکے ہیں۔ مثلاً ابو تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی قوم کے ایک آدمی کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑے سادہ سے انسان تھے۔ ایک دن ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا آپ محمد ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ پوچھا آپ کس کو پکارتے ہیں؟ فرمایا ایک اکلوتے اللہ کو۔ حیرت سے دوبارہ پوچھا
اکلوتے اللہ کو؟ فرمایا ہاں، وہی تمہارے نقصان دور کرتا ہے، وہی تمہارے لیے غلہ اگاتا ہے، وہی تمہیں سواری دیتا ہے۔ تو یہ سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا اور پھر کچھ دیر بعد بولا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ مجھے کوئی سادہ سی نصیحت کر دیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کسی چیز کو گالی نہ دینا۔ ابو تمیمی بتاتے ہیں کہ اس کے بعد مرتے دم تک ہم نے اس شخص کو کبھی اونٹ یا بکری تک کو بھی برا بھلا کہتے نہیں سنا، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اسی وفاداری کے ساتھ ان کی وفات ہو گئی۔ اس واقعے میں موجود صحابی کا نام تاریخ کی کتابوں سے ہمیشہ کے لیے گم ہو چکا ہے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ کون تھے، لیکن پتہ نہیں کیوں اس واقعے کی ایک جھلک مجھے اپنے آپ میں بھی نظر آتی ہے۔ مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگ گزرے کہ جنہوں نے سیرہ پر کام کیا ہے، اور میرے بعد بھی کتنے ہی لوگ آئیں گے کہ جو ہو سکتا ہے مجھ سے زیادہ اور بہتر کام کر جائیں، اور اس سب کے دوران میرا نام بھی تاریخ سے شاید ہمیشہ کے لیے گم ہو جائے گا۔ لیکن نبی علیہ السلام کے لیے نکلے آنسوؤں کی میرے ساتھ وفاداری، دعا ہے کہ آخری دن تک وہ میرے ساتھ رہے گی۔ اس سیریز کو واقعی میں نے بہت دل کے ساتھ تیار کیا ہے، اور اس خوبصورت واقعے کے ساتھ آج کی ایک قسط مکمل ہوتی ہے۔ اور اب آپ دو کام ضرور کر دیجئے گا کہ ایک تو اس ویڈیو کے نیچے لائک کے بٹن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ باقی سب کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے، اور دوسرا یہ کہ کمنٹ سیکشن میں لکھے میرے پنڈ کمنٹ، ٹاپ کمنٹ کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا، کیونکہ اس سیریز کو اسی طرح خوبصورتی کے ساتھ جاری رکھنے کے لیے اس کمنٹ میں آپ سب کے لیے ایک بہت ضروری پیغام ہے۔ شکریہ اور اللہ حافظ۔